گھر گھر چھوڑ کر چلا جانا کیسا ہے؟ غلط ہے۔ گھر کیوں چھوڑے گا؟ جائے گا تو کدھر جائے گا؟ گھر نہیں چھوڑ سکتا بندہ، گھر میں ہی رہے گا، ماں باپ کے احسانات ہے، بھائی بہنوں کے احسانات ہے اس کے ساتھ، باہر جائے گا تو معاشرہ خراب ہے، برباد ہو جائے گا۔ اچھا، عورتیں بال چھوٹے کرتے ہیں، ازواج مطہرات نے بھی چھوٹے کہ ازواج مطہرات نے، نعوذ باللہ، کیا لوگ بھی لکھتے ہیں، ازواج مطہرات نے جو چھوٹے کیے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر، تو وہ اسی نیت سے کیے تھے کہ چونکہ عورت کا جو حسن ہے وہ اللہ نے اس میں رکھا ہے، بالوں میں رکھا ہے، تو اس لیے چھوٹے کیے تھے تاکہ جو لوگ ہمیں دیکھے تو ہماری حسن نہ نظر آئے اس کو، اس لیے چھوٹے کیے تھے۔ باقی ساری زندگی میں ان کے سر تو نظر بھی نہیں آئے تھے۔ آج کل اگر یہ چھوٹے کرتے ہیں اس کو دیکھ کے جس طرح انہوں نے لکھا ہے تو پھر یہ تو بالکل سارے نظر آتے جو عورتیں ہیں، پھر پردہ بھی اسی حساب سے بندہ کرے نا، لیکن نیت پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ انہوں نے جو کیے تھے وہ اسی لیے چھوٹے کیے تھے تاکہ حسن نظر نہ آئے اور خوبصورتی نظر نہ آئے۔ یہ آج کل جو عورتیں کرتے ہیں یہ بالکل غلط ہے، نہیں کر سکتے۔ اچھا، ٹخنے ضروری ہے نماز میں، تو جرابوں اور موزوں میں نماز کیسے جائز ہے؟ کچھ بھی لکھ لیتے ہیں۔ نماز ٹخنے ضروری ہے نماز میں، وہ اوپر سے جو شلوار جاتا ہے نا، وہ اگر ٹخنے اس میں ڈھکے رہے تو یہ تکبر کی علامت بھی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ضیاء ہے کپڑے کا، کپڑا زیادہ یوز ہوتا ہے۔ اور نیچے سے جرابے یا اس میں آتا ہے موزے آتے ہیں تو وہ تو سردی کی وجہ سے ہوتا ہے، اس میں اگر ڈھکا رہے تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، غلط نہیں ہے۔ اس طرح بوٹ میں بھی ڈھکا رہتا ہے، بوٹ میں بھی کچھ صورتوں میں بوٹ میں بھی نماز پڑھنا بالکل جائز ہے۔ اچھا، غیر مسلم عورت مسلمان ہو جائے تو اس سے نکاح جائز ہے کہ نہیں؟ بالکل جائز ہے۔ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو اچھی بات ہے، اس سے بندہ نکاح کر لے، اپریشیٹ کرنے اس کو، بالکل جائز ہے، اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگر کیا یہ درست ہے کہ ایک حافظ قرآن 12 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا؟ 12 تو نہیں ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے 10 لوگوں کو لے کے جائے گا، لیکن اس 10 میں بھی علماء جو امام ترمذی ہے وہ خود اس میں اختلاف وہ کرتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، بہت زیادہ ضعیف ہے، اس لیے 10 لوگوں کا، 12 کا تو کئی ذکر نہیں ہے۔ لیکن کچھ اور حدیث میں جیسے آتا ہے کہ حافظ قرآن کو بولتا ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اقرأ ورتقی، کہ تو پڑھا جا اور اس پہ چڑھتا جا جنت کی سیڑھیوں پہ۔ تو جیسے جنت کی سیڑھیوں پہ جتنا وہ چڑھے گا آگے جائے گا، یہ فضائل ہے، اس طرح اور بھی فضائل ہے کہ سورہ تبارک الذی پڑھے گا تو سر پہ کھڑا ہوگا، قبر کی عذاب سے بچاؤ کے لیے قرآن شفاعت کرے گا، یا جیسے جو نیک لوگ ہے، صاحب علم ہے یا شہید ہے تو یہ لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جیسا آتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا، کیونکہ ماں کی خدمت اس نے ایسی کی تھی، اور اس کو بولے گا کہ جتنے مرضی ہے تو جنت میں لے کے جا، لوگوں کو شفاعت کر، تو وہ بھی آتا ہے۔ تو اس طرح حافظ قرآن بھی جو کہ ایک قرآن کا علم ہے، صاحب قرآن ہے، تو اس حساب سے وہ شفاعت کر سکتا ہے، لیکن ضروری 10 یا 12 بندوں کا ذکر وہ کہیں حدیث میں نہیں آیا ہے۔ کچھ لوگ قاری سے وعدہ لیتے ہیں کہ مجھے بھی لے کر جانا ہے، تو یہ اوپر چلا گیا، ذکر اس کا گزر گیا۔ اچھا، گانا بجانے والی شادی میں کھانا کھانے کا حکم، جس ٹائم گانا بجاتا ہے تو اس ٹائم تو بالکل نہیں کھا سکتا، لیکن آج کل حالات ایسے ہیں کہ کچھ لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، وہ پھر اپنی رشتہ داریاں رہ جاتی ہے اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے نہیں کھایا تو ہم بھی نہیں کھائیں گے، اس طرح۔ تو اسی صورت میں پھر بندہ کھا سکتا ہے، مجبوری ہے، لیکن کوشش کرے کہ این ٹائم پہ جیسے گانا بجتا ہو وہاں پہ کھانا کھائے، تو وہ تھوڑا سا غلط ہے، نہیں چاہیے اسی ٹائم، اور ان کو بھی چاہیے کہ کھانے کے ٹائم پہ کم از کم ٹیپ بند کر لے۔ والدین فالج زدہ ہے، کیا اس کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہے؟ ہاں بالکل کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، اس کی طرف سے عمرہ کرے۔ معذوروں کے کوٹا پر رشوت سے بھرتی ہونا کیسا ہے اور اس کی کمائی کا کیا حکم ہے؟ یہ تو بالکل غلط ہے۔ معذوروں کا ایک کوٹا ہوتا ہے ان کا، اور یہ اپنا ایک بندہ ہے یا میڈیکل جو انفٹنس ہے رپورٹ وہ بنا لیتا ہے اور بھرتی ہوتا ہے، تو وہ بھی غلط ہے۔ اور اگر یہ ایسا کر لے کہ ویسے پیسے دے کے اسی کوٹے میں بھرتی ہو جائے تو یہ غلط ہے۔ ہاں، جو کمائی ہے وہ حلال ہے، کیونکہ کمائی تو یہ اپنی محنت کی کر رہا ہے، لیکن جو جس طریقے سے بھرتی ہوا ہے تو وہ طریقہ غلط ہے اور وہ حرام ہے۔